پاکستان میں ڈیم بنانا بڑی مشکل چیز نظر آتی ہے۔ پہلے جو ڈیم بن گئے سو بن گئے، اس کے بعد تو جدھر بھی ڈیم بنانا شروع کرتے ہیں اس کے جواب میں جناب مخالفت اتنی شروع ہوتی ہے کہ وہ ڈیم ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور یا ہمارے پاس ڈیم بنانے کے لیے اتنا خرچہ نہیں ہوتا یا ہم سیریس ہی نہیں ہیں اس کام کے لیے۔ تو ہزاروں ڈیم مختلف ملکوں نے بنایا، امریکہ کا گنے ہزاروں ڈیم، چین ہزاروں ڈیم، انڈیا کے پاس بھی ہزاروں ڈیم، پاکستان کے گنتی کے ڈیم ہیں، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، اور یہ عرصہ ہوا ہم نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا، اور اب حال ہی میں چلو 2-3 ڈیم بن رہے ہیں، اللہ کرے 2-4 سالوں میں وہ مکمل ہو جائیں تو بہتر ہے۔ لیکن ایک ایسا واقعہ ہوا جس میں قدرت نے انسان کو ہمیں سبق دیا کہ ڈیم کس طرح بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہے تقریباً 4 جنوری 2010 کا۔ یہ سردیوں کے موسم تھے، سردیوں کا موسم، اور سردی کے موسم میں عموماً بارشیں کم ہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے سبق جو دینا ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ بارشوں کے ذریعے پانی آتا ہے دریاؤں میں۔ تو ہمارے جو ہے نا عام طور پہ غلط فہمی ہے ہمارے ہاں، وہ کسی ٹائم پھر بتائیں گے کہ ہمارے ہاں کے 5 دریا ہیں۔ 5 دریا نہیں ہیں، پاکستان میں بہت دریا ہیں، بہت سارے دریا ہیں۔ تو ان میں سے ایک دریا ہنزہ ہے جو شمالی علاقوں میں سے بہتا ہے، اور بڑا خوبصورت دریا ہے، بڑا صاف ستھرا اس کا پانی ہے، مختلف جگہ سے ہو کے گزرتا ہے، اور کئی جگہ یہ چھوٹی چھوٹی جھیلیں بنا کے گزرتا ہے، کئی جگہ سے یہ تنگ ہو کے گزرتا ہے۔ اور یہ جو شاہراہ ریشم ہے یا جو سڑک جا رہی ہے چین کی طرف پاکستان سے، یہ اس کے کنارے پر بھی کئی میلوں تک چلتی ہے، دریا ہنزہ کے کنارے۔ تو اس دریا میں کیا ہوا، 4 جنوری 2010 کو اچانک لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، اور عطا آباد ایک مقام ہے، عطا آباد کے مقام پر 2 پہاڑوں کے درمیان، کیونکہ دریا پہاڑی علاقے میں جہاں دریا چلتے ہیں وہاں اکثر جگہ پہ دریا تنگ ہو جاتے ہیں، اور تھوڑی سی جگہ پہ گہرائی میں چل رہے ہوتے ہیں، اور سائیڈوں سے اونچے اونچے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہ خود محسوس کیا ہے کہ کئی جگہ پہ، جیسے میں نے بتایا کہ میں نے کوئی دریا جہلم کے ساتھ 30 کلومیٹر سفر کیا، تو وہاں محسوس کیا ہے کہ ہر 2-3 کلومیٹر کے بعد ایک ڈیم آسانی سے بنایا جا سکتا ہے۔ اب ہمارے لوگ، ہماری گورنمنٹ نہ بنایا تو وہ الگ بات ہے، نہ کسی کے ذہن میں آیا، نہ اس طرف آتے ہیں۔ تو یہ جو عطا آباد کی میں کیا ہوا، دریا ہنزہ پر جو دونوں طرف 2 بڑے بڑے پہاڑ تھے، اور تنگ راستے سے دریا جو آگے نکلتا تھا، تو اچانک ایک پہاڑ سے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، اور بہت سارا ملبہ، چٹانیں اور پتھر جو ہیں وہ جہاں سے وہ آگے دریا کا پانی نکلتا تھا وہاں آگے گر گیا، اس نے پانی بند کر دیا، مکمل پانی بند کر دی۔ اب وہ ایک قدرتی جھیل بن گئی، اور جھیل اتنی بن گئی ہے کہ 109 میٹر گہرائی ہے اس کی۔ عام طور پہ ہمارا جو تربیلا ڈیم ہے یہ تقریباً 150 میٹر گہرائی میں ہے، 150 میٹر ہے، اور یہ 100 سے اوپر 109 میٹر گہرائی اس کی بن گئی۔ اور پانی کچھ دن تو اکٹھا ہوتا رہا، یہاں شور شرابہ ہوا، پانی اکٹھا ہو رہا ہے، اور پانی اوپر چڑھتا گیا نا، تو جو سائیڈ پہ سڑکیں تھیں وہ ظاہر بند ہو گئیں جب پانی جو چڑھا، تو وہ کچھ پریشانی بنی سڑک کے لیے بھی، یہ جو بڑی ہماری شاہراہ ریشم ہے اس کے لیے بھی، اور کچھ دیہاتوں کے لیے پریشانی بنی، ان کے راستے بھی خراب ہو گئے، تو کئیوں کو وہاں سے شفٹ بھی ہونا پڑا۔ یہ ضرور ہوا، تکلیف ضرور ہوئی، لیکن ایک اتنا بڑا سبق ملا قدرت کی طرف سے کہ یارو ڈیم بنانا ہے تو اس طرح سے بناؤ، اس کے لیے لمبی چوڑی جگہ نہ خریدو، نہ لوگوں کو بے گھر کرو، جس طرح سے منگلہ ڈیم والے لوگوں کو بے گھر کیا گیا، تربیلا ڈیم والوں کو کیا گیا، ان لوگوں کو نہ اتنا بگاؤ، اور نہ لمبی چوڑی کئی سینکڑوں کلومیٹر کی زمین جو ہے وہ اکٹھی کرو، پھر اس میں لاکھوں کروڑوں ٹن لا کے وہ مٹی اور پتھر اور سیمنٹ جو ہے اس سے وہ اس کو بھرو۔ تمہارے لیے تو بہت آسان ہے ڈیم بنانا، اور چھوٹے ڈیم بناؤ۔ قدرت نے یہ سبق دیا ہے کہ بہت بڑے ڈیم پہ اکٹھے پیسے، نہ تمہارے پاس پیسے ہوں گے نہ بنا سکو گے، تو اس کے لیے بہتر ہے چھوٹے چھوٹے ڈیم بناؤ جو چند مہینوں میں بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ڈیم ایک دن میں بنا دیا، اور وہ جو لینڈ سلائیڈنگ اور پتھر آ کے گرے، اس نے پوری جھیل کا راستہ بند کر دیا، اور پانی اوپر چڑھنا شروع ہو گیا۔ تو جب ہو سکتا ہے اس جھیل میں پہلے کو 9 میٹر پانی ہوا، اب 109 میٹر گہرائی ہوگی اس کی، اتنا پانی اکٹھا ہو گیا کہ پھر سوچا جا رہا تھا کہ یہ یکدم اگر یہ آگے سے اس کا باندھ ٹوٹ گیا تو یہ آگے اگلے کئی جو دیہات ہیں ان کو تباہ کر دے گا۔ تو پھر اس کا انتظام یہ کیا گیا کہ آہستہ آہستہ اس میں سے سوراخ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی نکالا گیا، اور اس کو بہت سارا، آج بھی وہ جھیل بنی ہوئی ہے،
اور لوگ وہاں سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، سیر و سیاحت کا ایک مرکز بنا دیا ہے، لیکن جو سبق قدرت نے فطرت نے دیا تھا وہ نہیں کیا کہ کتنی آسانی سے ڈیم بنتے ہیں۔ اور ان علاقوں میں ہمارا ایک دریا نہیں، یہ شمالی علاقوں میں ہمارے بے شمار دریا ہیں چھوٹے چھوٹے، ہر دریا پہ ڈیم بن سکتا ہے، پانی بھی سٹوریج ہو جائے گا اور وہاں سے بجلی جتنی بھی بنتی ہے، جتنی بجلی بھی بنتی ہے اتنی بناؤ، کوئی ضروری نہیں کہ وہاں 100 میگا واٹ بنے، 1000 میگا واٹ بنے، 500 میگا واٹ بنے، اگر 10 میگا واٹ بنتی ہے وہ بناؤ، پھر آگے 10 15 بنتی ہے وہ بناؤ، جہاں سے تھوڑی تھوڑی کر کے بناؤ، ایک تو ان علاقوں کو آسانی سے مل جائے گی اور ایک ہمارے پاس جو پانی کا سٹوریج جمع ہو جائے گا، اور تیسری وہی چیز جو کہ ہماری آگے جو تباہ کاریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ نے جو سبق دیا ہے اس کو دہرانا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔